ناظرین، دو بڑے اہم واقعات اس پہ بات کرتے ہیں اور جائزہ لیتے ہیں کہ یہ جو سوات میں 18 افراد ڈسکا کے رہنے والے جو وہاں سیر پہ گئے ہوئے تھے وہ ڈوب گئے، وہ کیوں ڈوبے، کیسے ہوا، کیا ان کو بچایا جا سکتا تھا، اور اگر بچایا جا سکتا تھا تو کتنے چانسز تھے، کیسے بچایا جا سکتا تھا، اور یہ واقعہ پیش آنے کی وجوہات بھی تو ہیں کچھ۔ ایک تو یہ اس کا جائزہ لیتے ہیں، اور پھر دوسرا واقعہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں میں پی ٹی آئی کی جو مخصوص نشستیں ہیں وہ پی ٹی آئی کے ہاتھ سے سلپ ہو گئی ہیں۔ 8 رکنی بینچ، سپریم کورٹ کے 8 رکنی بینچ نے جو فیصلہ دیا تھا جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں، اس کو آج آئینی بینچ نے مسترد کر دیا ہے۔ تو کیا صورتحال بنی ہے قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلیوں میں، اور اگلا پولیٹیکل سینیریو کیا بننے جا رہا ہے؟ کیا کہیں کوئی عدم اعتماد آئے گی، کہیں کوئی نیا الیکشن آئے گا، حکومت کے پاس جو اکثریت ہے وہ کتنی ہو گئی ہے، اور اس سے حکومت کیا کیا کرنے جا رہی ہے، تو مولانا کا مستقبل کیا ہے؟ تو ان ساری باتوں پہ کا جائزہ لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے افسوسناک واقعہ انتہائی دل گرفتگی کے ساتھ میں بتا رہا ہوں کہ جو سوات میں ڈسکا، سیالکوٹ ڈسکا کے رہنے والے تقریباً ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے رشتہ دار لوگ، جو اکٹھے ہو کے سیر کو گئے اور مینگورا کے قریب وہ دریائے سوات میں تصویریں اتار رہے تھے، تو اس دوران ایک بڑا ریلا آیا پانی کا، ان ایکسپیکٹڈ تھا ان لوگوں کے لیے، اور اس ریلے نے ان کو گھیر لیا۔ 1.5 گھنٹہ تک وہ لوگ ایک ٹیلے پہ، ایک جو پتھر اور ریت کا ٹیلا تھا اس پہ کھڑے، وہ بیچارے انتہائی بے بسی کے ساتھ انہوں نے وقت گزارا، اور اس کے نتیجے میں وہ سارے کے سارے ڈوب گئے۔ ان میں سے 3 لوگ زندہ بچے ہیں، اور باقی ان میں سے جو لاشیں نکلی ہیں اب تک وہ 9 ہیں، اور 6 ابھی تک لاپتہ ہیں۔ لاپتہ کا مطلب ان دریاؤں میں، ان علاقوں میں جو لاپتہ ہوتے ہیں اس کا مطلب بھی سمجھ آنے والا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جب تک امید باقی رہتی ہے، جب تک کچھ مل نہیں جاتا، کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ یہ ہوا کیا؟ دیکھیں، ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ پنجاب سے اور ملک کے باقی حصوں سے جو اس طرف لوگ سفر کرتے ہیں پہاڑی علاقوں کی طرف، انہیں پہاڑی علاقوں کے ڈائنامکس کا نہیں پتہ ہوتا، اور خاص طور پہ دریاؤں کا، ندی نالوں کا۔ لوگ یہاں کی نہریں اور یہاں کے دریا سمجھ کے، بلکہ دریا تو اس کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں، اس کو ایک نالا سمجھتے ہیں، ایک ندی سمجھتے ہیں، کیونکہ سائز میں وہ بہت بڑی نہیں ہوتی، لیکن اس میں جو پانی بہہ رہا ہوتا ہے وہ شاید ہمارے دریاؤں سے کہیں زیادہ ہوتا ہے، اور لوگ اس میں چونکہ وہ تفریح کی غرض سے گئے ہوتے ہیں اور مائنڈ میں یہی ہوتا ہے کہ ہم نے ہر چیز سے تفریح حاصل کرنی ہے، تو اس کو وہ کچھ نہیں سمجھتے، اور ان کو اس بات کا نہیں پتہ ہوتا کہ پہاڑی علاقوں میں جو پانی آتا ہے وہ کتنی سپیڈ سے آتا ہے اور اچانک آ سکتا ہے، اور پھر یہ کہ وہاں پہ پتھر ابھرے ہوئے ہوتے ہیں جگہ جگہ پہ، اگر کسی بندے کا ایک دفعہ پاؤں سلپ ہو جائے تو وہ پھر دوبارہ ملتا نہیں ہے، اور اگر ملے تو وہ زندہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ پانی زور سے پٹکتا ہے اور انسان جو ہے وہ کسی پتھر سے لگ جاتا ہے۔ اب یہ جو فیملی ہے، انہوں نے بھی وہاں پہ گئے ہیں تو اپنی مرضی سے ایک ٹیلے پہ چڑھ گئے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اچانک بھی کچھ ہو سکتا ہے، اور اس طرح کی جگہ پہ جا کے کھڑا نہیں ہونا، کیونکہ اس کے ارد گرد پانی آ سکتا ہے۔ اس میں جو احتیاط کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم لوگ جائیں ادھر سے، کوئی بھی جو پنجاب کی طرف سے یا سندھ یا بلوچستان جو ان ایریا سے واقف نہیں ہیں، وہاں کے لوکل لوگوں سے ضرور بات کریں، ان سے پوچھ کے چلیں کہ کدھر جانا چاہیے اور کدھر نہیں جانا چاہیے۔ خیر، اب آتے ہیں کہ یہ لوگ جب اوپر پھنسے ہوئے تھے اور پانی کا ریلا چل رہا تھا اور زمین ان کے پاؤں سے نکل رہی تھی، 1.5 گھنٹہ تک یہ منظر جو ہے وہ لوگوں نے دیکھا، اور آخر پہ جا کے مقامی لوگوں نے ان کو نکالا۔ جو 3 زندہ ملے ہیں ان کو بھی مقامی لوگوں نے نکالا، اور جو لاشیں ملی ہیں ان کو بھی مقامی لوگوں نے نکالا۔
ریسکیو وہاں دور تک نہیں تھا۔ اب میں نے وہاں پہ بات کی بہت سے جرنلسٹ سے اور بہت سے لوگوں سے، میرا سوال یہ تھا کہ اگر ریسکیو آ جاتا ٹائم پہ تو ہم وہ جو فوٹیجز دیکھ رہے ہیں اس میں جتنا تیز پانی وہ آ رہا ہے، کیا ریسکیو اس میں ان کو کس طرح سے ریسکیو کرتا؟ اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے، اس لیے کہ ریسکیو کے پاس ان علاقوں کے حوالے سے، ان علاقوں میں ریسکیو کرنے کے حوالے سے کوئی فیسلٹی موجود نہیں ہے۔ اس طرح کی صورتحال میں سوائے آپ کسی کو ایئر لفٹ کر سکتے ہیں ہیلی کاپٹر کے ذریعے، اس کے علاوہ آپ کے پاس کیا حل ہو سکتا ہے؟ اگر آپ رسا ڈالیں گے یا کوئی آپ چین پھینکیں گے تو اس کا بھی تو کہیں پہ جا کے رک جانا یا فکس ہونا ضروری ہے۔ تو جہاں پہ ہر چیز بہہ رہی ہے پانی کے زور سے، وہاں پہ جا کے کوئی اور چیز کیسے فکس ہوگی اور لوگ جو ہیں وہ اس رسے کو پکڑ کے نکل آئیں گے؟ کوئی کشتی جا نہیں سکتی۔ اگر ریسکیو اہلکار جائیں گے تو وہ بھی ان کو بھی اتنا ہی خطرہ ہے جتنا کہ وہ پھنسے ہوئے لوگوں کو ہے۔ تو اس کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے اس طرح کی صورتحال میں، وہ ہے ایئر لفٹ۔ تو کیا خیبر پختونخوا کی ریسکیو کے پاس ہیلی کاپٹر ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ اور کیوں نہیں ہے؟ یہ واقعات ایک دفعہ تو نہیں ہوئے، اس دریا میں سیلاب یا طغیانی کو پہلی دفعہ تو نہیں آئی، پہلے بہت بڑے بڑے واقعات اس سے بھی بڑے ہو چکے ہیں۔ یہ لوگ جو بہہ گئے ہیں، یہ تو 18 ایک ساتھ بہنے کا واقعہ شاید ایک علیحدہ ہو، لیکن سیلاب اتنا آیا ہے یہاں پہ اس ایریا میں کہ اس نے پورے کے پورے علاقے بہا کے اڑا کے لے گیا، سب نے دیکھا۔ تو خیبر پختونخوا حکومت کو کیوں نہیں پتہ؟ انہوں نے اپنے ریسکیو کو کس حد تک اکوپڈ کیا ہوا ہے، بالکل کوئی نظر نہیں آتا۔ تو یہ ہے اصل میں اپنے شہریوں کی جان و مال کا تحفظ کا مطلب یہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور مطلب نہیں، کوئی ایکسکیوز نہیں ہے خیبر پختونخوا حکومت کے پاس اس بات کا، اور یہ بھی وہ کہہ کے جان نہیں چھڑا سکتی کہ لوگوں نے غفلت کا مظاہرہ کیا۔ بھئی لوگوں نے اگر غفلت کا مظاہرہ کیا تو آپ بچانے والے تھے، آپ کہاں تھے؟ اور اگر آپ ہوتے بھی تو کر کیا لیتے؟ تو یہ سب سے بڑا سوال ہے، اس پہ سب کو توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور وفاق کو بھی اس میں اپنا آپ دکھانا چاہیے، اور ان ایریاز کے لیے انتظامات ہونے چاہیے۔ اب آتے ہیں دوسرا واقعہ، اس کو میں واقعہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ تو فیصلہ ہے، واقعہ ہے، وہ واقعی واقعہ ہے۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس نے پی ٹی آئی کو اسی طرح اڑا کے رکھ دیا ہے، پی ٹی آئی کو ایک ریلے نے اڑا کے رکھ دیا ہے، اور پی ٹی آئی اب اسمبلیوں میں بہت کمزور نظر آئے گی آپ کو۔ 77 سیٹیں 4 اسمبلیوں اور صوبائی اور ایک قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کے ہاتھوں سے سلپ ہو گئی ہیں، ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اب کس کے پاس کتنی سیٹیں گئی ہیں؟ وفاق میں قومی اسمبلی میں 22 سیٹیں حکمران اتحاد کے پاس زیادہ چلی گئی ہیں، اور ان کے پاس اب 2/3 اکثریت آ گئی ہے۔ اسی طرح خیبر پختونخوا میں اپوزیشن کے پاس 25 سیٹیں گئی ہیں، ان میں سے 21 تو صرف مولانا کے پاس چلی گئی ہیں سیدھی سیدھی، اور پنجاب میں 27 سیٹیں مخصوص نشستیں جو ہیں وہ حکمران اتحاد کو مل گئی ہیں۔ تو پنجاب میں بالکل ریلیکس، کوئی ایشو ہی نہیں، مطلب وہ سیاہ کریں یا سفید کریں۔ پیپلز پارٹی کی تو پہلے بھی ان کو ضرورت نہیں تھی، اب تو بالکل ہی نہیں رہی۔ اور سندھ میں 3 نشستیں جو ہیں وہ ملی ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ ٹوٹل 77 نشستیں ان کے ہاتھ سے گئی ہیں۔ اب وفاقی حکومت، وفاق یعنی کہ جو اتحاد ہے، حکمران اتحاد قومی اسمبلی میں، وہ اتنا کمفرٹیبل ہو گیا ہے کہ وہ کوئی بھی ترمیم، آئین میں ترمیم بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں۔ 27ویں ترمیم کی خبریں میں نے آپ کو دی تھیں، وہ بڑے آرام سے اب پاس ہو جائے گی، اس میں بڑا کچھ ہے، تفصیل پھر انشاءاللہ اگلے کسی ویلاگ میں بتاؤں گا۔ اور پنجاب میں تو میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب سب لوگوں کا جو سوال ہے وہ ہے خیبر پختونخوا اسمبلی کے بارے میں۔ کچھ لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اب وہاں پہ تحریک عدم اعتماد آ سکتی ہے۔ وہ کیسے؟ وہ کہتے ہیں جی کہ وہاں پہ جو اپوزیشن ہے اس کے پاس اس وقت صورتحال یہ ہے کہ 54 سیٹیں ہو گئی ہیں، اور پی ٹی آئی کی وہاں پہ 91 ہے، وہ وہیں پہ کھڑی ہیں۔ اب عدم اعتماد کے لیے 72 سیٹیں چاہیے، 72 سیٹیں چاہیے عدم اعتماد لانے کے لیے۔ علی امین گنڈا پور اس کے خلاف۔
اور ڈیفرنس کیا ہے 18، یعنی کہ 18 سیٹیں اگر اپوزیشن کو مل جائیں تو عدم اعتماد آ سکتا ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ کوئی فارورڈ بلاک بنے گا اور اس فارورڈ بلاک جو ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ مل کے موجودہ حکومت کو الٹ سکتا ہے۔ یہ کیوں باتیں ہو رہی ہیں؟ یہ اس لیے ہو رہی ہیں کہ لوگوں کا خیال ہے کہ چونکہ پی ٹی آئی کو بڑا ڈینٹ ڈالنا ابھی باقی ہے، یہ تو سارا ہو گیا، مخصوص نشستیں بھی ہو گئیں، سب کچھ ہو گیا، جیلیں بھی ہو جائیں گی، 52 لوگ جو پی ٹی آئی کے ایم این اے ہیں خاص طور پہ وہ اس میں آ رہے ہیں، ایم این اے ایم پی اے جو ہیں وہ 9 مئی کے فیصلوں میں آ رہے ہیں، تو اس کے نتیجے میں مزید سیٹیں بھی ان کی چلی جائیں گی۔ لیکن کیا خیبر پختونخوا اسمبلی میں کوئی فارورڈ بلاک بن سکتا ہے؟ تو میرا ذاتی خیال ہے کہ فی الحال کوئی فارورڈ بلاک نہیں بن سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے، میں آپ کو پہلے بھی بتاتا آیا ہوں کہ علی امین گنڈا پور کے ہوتے ہوئے کسی فارورڈ بلاک کی ضرورت نہیں ہے۔ علی امین گنڈا پور پی ٹی آئی کا باغی ہے، عمران خان کا باغی ہے، اس نے اس وقت کھل کے یہ اعلان کرنا ہے جب کبھی عمران خان یا پی ٹی آئی اس کو ڈسون کریں گے، تو وہ اپنے ایک مخصوص لوگ پہلے ہی اپنے ساتھ 40 سے 45 لوگ اس کے اپنے، تو اس لیے باقی گروپ کسی اور کا بننا تو دلی ہنوز دور است۔ تو اور پھر یہ ہے کہ جو علی امین گنڈا پور ہیں وہ سرو کر رہے ہیں جہاں اس نے کرنا ہے، یعنی کہ عمران خان تو نہیں کر رہے، تو پھر دوسری سمت میں کر رہے ہیں۔ تو جب وہ سرو کر رہے ہیں تو کیا ضرورت ہے ان کو بدلنے کی؟ ایک صورت ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ ایسی کوئی سچویشن بنا کے خود تو اگلے 1 سال کے اندر کو اسمبلیاں توڑ دیں، تو پھر کچھ ہو سکتا ہے کہ نیا الیکشن آئے اور خیبر پختونخوا میں کوئی صورتحال بدل جائے، کیونکہ مقبولیت کو ڈینٹ ڈالنا بڑا ضروری سمجھا جا رہا ہے، اور علی امین گنڈا پور اس میں استعمال ہو سکتے ہیں۔ تو باقی یہ ہے کہ پلان تو ہے، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ پلان ہے نئے الیکشن کروانے کا، لیکن وہ وفاق کی سطح پہ ہوں گے۔ صوبوں کی حکومتیں برقرار رکھنے کا فی الحال پروگرام ہے کہ صوبوں کی حکومتیں رکھ کے وفاقی حکومت کا جو قومی اسمبلی کے الیکشن جو ہیں وہ بڑے آرام سے سہولت کے ساتھ سال کے اندر یا سال گزرنے کے بعد کوئی سال سوا سال میں کروا لیے جائیں اگلے نومبر یا اکتوبر میں، اور اس کے نتیجے میں ایک نیا مینڈیٹ، فریش مینڈیٹ نون لیگ کو اچھا بڑا مینڈیٹ مل جائے، تاکہ سکون سے آرام سے 47 والی حکومت کے تانے سے نجات حاصل کر کے ایک حکومت بنائی جا سکے۔ لیکن اب اس پہ کس حد تک عمل ہوتا ہے یہ تو ابھی وقت بتائے گا۔ یہ ایک وہ فیصلہ ہے جس پہ غور ہوا ہے اور جس کو فیصلے کو فی الحال لیا جا چکا ہے، لیکن اس پہ عمل درآمد جو ہے وہ وقت پہ چھوڑا گیا ہے۔ ہاں، علی امین گنڈا پور اس کا اس طرح سے حصہ ہو سکتے ہیں کہ وہ اس اسمبلی کو توڑ دے کوئی بھی بہانہ بنا کے، تو وہاں بھی الیکشن ہو جائے۔ اب آتے ہیں جی مولانا کو یہاں تو کچھ نہیں مل رہا فی الحال، میں آپ کو بتا رہا ہوں 21 سیٹیں مل گئی ہیں، ٹوٹل 25 سیٹیں اپوزیشن کے پاس ہیں خیبر پختونخوا میں، اس کے باوجود یہاں پہ حکومت کی تبدیلی نہیں ہو پا رہی، نہیں ہوگی۔ ہاں، البتہ مولانا کے ساتھ چونکہ ان کا بیان آیا تھا پچھلے دنوں کہ جس حکومت میں جے یو آئی نہ ہو وہ چلتی نہیں ہے، اور جس حکومت میں ہو وہ چلتی ہے، تو اب مولانا کے ساتھ یہ معاملہ طے پا گئے ہیں، اور مولانا کو بلوچستان میں وزارت اعلیٰ جو میں بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ اس کی آفر کی جا رہی تھی، فی الحال طے ہو گیا ہے فوری طور پہ، اور شاید اگلے 1-1.5 مہینے کے اندر وہاں پہ وزارت اعلیٰ کی تبدیلی ہو جائے گی۔ اور مولانا کا وہاں پہ اصل میں میں ایک عرصے سے چونکہ خبر دے رہا ہوں، تو مولانا اڑے ہوئے تھے کہ وہ کوئی پشتون وزیر اعلیٰ لانا چاہ رہے تھے، لیکن دوسری طرف سے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بلوچ کو ہی وزیر اعلیٰ رکھنا چاہ رہی تھی، اور وہ مولانا کے پاس ایک بندہ آلریڈی موجود ہے، اسلم رحسانی۔ اب اتفاق ہو گیا ہے اسلم رحسانی کے وہاں پہ وزیر اعلیٰ بننے کے، بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کے بننے کے چانسز بہت واضح ہو گئے ہیں، اور مولانا کو وفاق میں بھی کچھ حصہ ملے گا۔ تو یہ تھی اب تک کی اپڈیٹ، مزید اپڈیٹ کے ساتھ انشاءاللہ۔